أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ جیسے گزشتہ درس کے اندر عرض کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام اسرائیل تھا، اور پھر 12 بیٹے 12 قبیلوں میں منقسم ہو گئے، ان خاندان بڑھے، اسی سے یہودی اور نصارہ یہ اسی سے پیدا ہوئے، اسی سے سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر یہ اہل کتاب کہلائے۔ آگے جیسے پورے قرآن میں ذکر جگہ جگہ ملے گا، تو یہ چند جگہوں پہ تو بنی اسرائیل کے نام کے ساتھ باقی آگے اہل کتاب ان کو کہا گیا اور اس کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑی نعمتیں کی تھیں، ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اذکروا نعمتی، میرے وہ احسانات، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو تم میرا وعدہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس قرآن پر جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، جو تورات انجیل گزری ہیں، یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے نمبر پہ کافر نہ بنو۔ تمہیں خود تورات انجیل میں تم نے پڑھا ہے قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر تم کیوں اس طرح پہلے نمبر پہ کفر کرتے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور مت خریدو ہماری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے، یعنی احکام مراد اس کی 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جیسے تورات انجیل میں انہوں نے تحریف کی، ان کو بدل ڈالا، احکامات کو بدل دیا، تو یہ لوگوں سے پیسے لے کے اور ان کے جو نا مسائل احکامات بدل لیتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے میرے سے یہ گناہ جرم ہوا ہے، کہ کوئی بات نہیں، اتنے پیسے دے دو بس ہم کرا لیں گے، معاملہ ہم سب کر لیں گے تمہارا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ وہ ملے جو نا وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں دے دو بس باقی فکر نہیں کرو۔ ایک بنیا نے اس کو 200 روپے دیے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو ملے نے کہا بس اب تمہارا جنت کا ٹھیکہ دار میں ہوں، اب یار اس کو پہلے مسلمان تو بناؤ، جنت کا ٹھیکہ تو بعد میں اٹھاؤ۔ تو یہ ادھر بھی موجود اور اس کے اندر بھی اس طرح موجود ہے، پیسے لے کے لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے فراڈ کرنا۔ تو یہاں خصوصیت سے تعلیم ان کو دی گئی کہ ایسے مت کرو۔ ہمارے آیتوں کو تھوڑے پیسوں میں نہ، تھوڑوں میں فروخت کرنا جائز نہ پڑے، زیادہ میں کہ زیادہ پیسے لو، تھوڑے پیسے لو، ساری دنیا کی دولت ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا اس طرح مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی کہ یہ 12 قبیلے، اور پھر آگے جا کے جیسے کہ آتا ہے کہ فرعون نے جو ان کے اوپر مظالم کیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ کتنے سال تک جو ہے وہ فرعون کو دعوت دیتے رہے، اور وہ اس کو اپنے معجزے دکھاتے رہے، یہاں تک کہ پھر آخر نوبت یہاں تک آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ان بنی اسرائیل کو لے کے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلوں کو لے کے راتوں رات نکل گئے۔ فرعون کو جب پتہ چلا صبح، تو اس نے اپنے قبطی جو فوج تھی اس کی، اپنے قوم ان کو لے کے اور ان کا پیچھا کیا۔ تو انہوں نے جب بنی اسرائیل نے دیکھا پیچھے، انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو وہاں ایک جملہ کہا جو قرآن نے اس کو خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ہرگز فرعون تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا، راستہ دے گا۔ تو یہاں
پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. ہمارے بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے لیکن ان کا ذکر نہیں کیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت فرما رہے تھے تو جب وہ کافر پیچھے پڑ گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارا پیچھے کر رہے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر آپ گھبراؤ مت، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. ہاں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ انما ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستے دے گا. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کہ جو قوم کے مظالم تھے بنی اسرائیل، ان مظالم کو تو برداشت کرتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتا لیکن دعوت کی محنت اکیلا موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. بنی اسرائیل نے کوئی محنت نہیں کی، اس لیے اللہ نے ان کا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر ہی نہیں کیا کہ بھائی اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے، جو دین کی محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ہاں اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دین کی محنت کر تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، ہاں باقی تم صرف مسلمان ہو کاغذی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، گھبرائیں نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں داعی تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب مسلمان ہوئے تو پہلے دن کی دعوت پہ 6 وہ بندے مسلمان ہوئے جو 10 مبشرہ میں بنے، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان میں سے 10 مبشرہ یعنی 10، ان میں سے 6 کو تو پہلے دن ہی مسلمان کر کے لے آئے. یہ ابوبکر صدیق کی محنت تھی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پہ جب یہ یہیں پہ پھنسے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا موسیٰ ادعو لنا، موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو مصیبت سے جان چھوٹے. موسیٰ نے دعا کی، جان ان کی چھوٹی وہاں سے. تو انہوں نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ چیزیں پڑھی تھی بنی اسرائیل نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. آگے آئے گا قرآن کریم کی آیت، وہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ نبی ہمیں مل جائے، ہمیں اس کا زمانہ پائیں تو ہم ضرور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پہ بھی ایمان لائیں گے اور ہم ہر طریقے سے اس کی مدد کریں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے، اس وقت 3، یہود، اوس، خزرج. اب یہ اوس اور خزرج جو تھے یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے لیکن یہود مسلمان نہ ہوئے. تو یہاں فرمایا کہ ولا تکونوا اول کافر، بھی پہلے کافر مت بنو. چونکہ پہلے کافر تو مکے کے اندر مشرکین تھے، لیکن چونکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں علم نہیں تھا، قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن یہود کو پتہ تھا، اس لیے انہیں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے اور آپ کے اوپر جو نازل ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، وہ اللہ کی آخری کتاب ہوگی. تو جب ان کو پتہ تھا، ایک بندہ جانتے ہوئے نہ انکار کرے تو اس کو کہیں گے بھائی تو جانتا ہے، تجھے تو پتہ ہے. اس لیے یہاں خطاب دیا کہ تم پہلے کافر مت بنو. مشرکوں کو تو پتہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ حق نبی ہے، پھر تم کیوں اس کو کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اس لیے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے نبی کی کیا کرو گے؟ اتباع کرو گے اور اس میں ایمان لاؤ گے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کروں گا، تو لہذا تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. ان کو یاد دہانی کرائی گئی. ان میں سے جو مسلمان جن کے مقدر میں اسلام تھا، جیسے کہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور یہودیوں میں بعض مسلمان ہوئے، جیسے حضرت سلمان فارسی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو بڑے بڑے صحابہ وہ جو اس جو ہے تورات کا علم رکھتے تھے وہ تو مسلمان ہوئے، لیکن یہ باقی نے ضد کی اور عناد کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے کہ یہ اللہ کا پکا پیغمبر، سچا پیغمبر ہے، جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. اپنے گھر کا جیسے خبر رکھتے تھے اس طرح نبی کو بھی جانتے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ اللہ نے یہ بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے بنو اسرائیل میں کیوں بھیجا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 70,000 پیغمبر بھیجے. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا بیٹا، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، اور یہ سلسلہ چلا، اور پھر جا کے بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پہلا پیغمبر.
اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر اللہ نے بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ان کو ضد تھی، عناد تھا. یہود یہ کتاب والے تھے، جانتے تھے کہ بھائی یہ تو ہم سے سمجھو کہ بہت بڑی نعمت چھن گئی. تو یہ تو اللہ نے فرمایا کہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. نبوت کا ملنا یہ کوئی وراثت نہیں ہے، ہاں کہ تمہارے اندر پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا اب آخری پیغمبر بھی تمہارے اندر آئے، ضرور نہیں ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے، فضل ہے، ہاں احسان ہے کہ اللہ جس کو چاہیں اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر دیں. تو اللہ نے ہاں بنو اسماعیل میں کی اولاد میں صرف ایک ہی پیغمبر اپنے آخری محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تمام نبیوں کے امام بنے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے بیت المقدس کے اندر 1,24,000 نبیوں کے وہاں پہ اللہ نے ان کو جمع کیا اور وہاں آپ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھا کر امام الانبیاء کے منصب کو سنبھالا کہ آپ نبیوں کے امام ہیں اور خاتم الانبیاء و رسول بھی ہیں کہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے. تو ان کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم تو جانتے ہو تم نے وعدہ بھی کیا تھا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ اوفوا بالعہد، اپنے وعدے پورے کرو. ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے متعلق تو اللہ پوچھے گا. پھر آگے ان کو دعوت دی گئی کہ تم قرآن پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ یہ قرآن تمہاری کتابوں کو مانتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی حق تھی اور انجیل بھی حق تھی اور سچی کتابیں تھی، آسمانی کتابیں تھی. ان کو یہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. دوسرے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب تورات اور انجیل کی خبر بھی دے رہی ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات بھی بتا رہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آئی نا، وہی کے ذریعے سے، ورنہ آپ تو نہیں جانتے، پڑھے لکھے تو نہیں تھے، خود آپ نے تو کچھ نہ لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے. پھر یہ آپ جو تمام گزشتہ واقعات کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ آپ کی نبوت کا مبوت ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ یہ واقعات اللہ ہی نے اپنے حبیب کو بتائے، ورنہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بتانے کا ذریعہ تو ہے نہیں. اور یہود نصارہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن عناد اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اس لیے پہلی آیت میں فرمایا کہ خاص مجھ سے ڈرو، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تم خاص مجھ سے ڈرتے ہوئے تقوی حاصل کرو. فرحبون کا معنی بھی ہے ڈرو اور فتقون کا معنی بھی ہے ڈرنا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے فرحبون سے تمام بنی اسرائیل مراد ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور وعدے جو انہوں نے کیے تو اس کو پورا کریں. اور دوسرے فتقون سے مراد بنی اسرائیل کے علماء ہیں کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، سب پتہ تھا کہ قرآن برحق ہے، نبی برحق ہے. یہاں تک کہ تورات کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ وہ نبی کھجور والے علاقے کی طرف یثرب سے مشہور تھا مدینہ، وہاں ہجرت کریں گے، وہاں پہ آئیں گے اور ان کو ماننے والے کون لوگ ہوں گے؟ انصار اور مہاجرین. یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں صحابہ کے نام بھی درج تھے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے بڑے صحابہ کے نام بھی درج تھے اس کے اندر. تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ کے علماء تم تو جانتے ہو. اس لیے وہ ایایا فتقون جب نازل ہوا کہ تم خاص اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، تو یہ جو ڈرنے والے تھے وہ ڈر گئے، فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی انہوں نے ضد اور عناد کو اپنا مقصد بنایا اور وہ قرآن سے اور نبی کی زندگی سے دور بھاگے اور اپنے آپ کو برباد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، لہذا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں جب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے، کامیابی ان کو نہیں مل سکتی. اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت. اے دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر آیا ہوں، سب کی طرف جتنے بھی ہیں، وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں اور جتنے مذاہب والے ہیں، سب کی طرف آپ اللہ کے پیغمبر بن گیا ہے. تو جو بھی آپ کی
لائی ہوئی ہدایت پہ عمل کرے گا، اس کو اختیار کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ اور جو آپ کی لائی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر اور غلط زندگی راستے پہ چلے گا تو اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ لہذا کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا یہ شرط اول ہے، اور اسی طرح قرآن کے اوپر بھی ایمان لانا ہاں یہ لازمی ہے۔ اگر آپ پر ایمان نہیں، قرآن پر، آپ کے لائی ہوئی کتاب پر ایمان نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی کا راز جو ہے اور کامیابی کی کنجی جو ہے وہ قرآن مقدس، فرقان حمید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو قرآن احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے، بدعت سے، کفر سے اور تمام خرافات سے محفوظ فرمائے۔ ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ تمام خرافات سے، بے دینی سے محفوظ فرمائے۔